آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا اور دنیا میں ڈال دیا گیا۔ ابھی کیوں نکالا گیا تھا یہ جاننے کے لیے آپ کو پچھلا ویڈیو دیکھنا پڑے گا۔ ویسے یہ تو پکا نہیں ہے کہ ان دونوں کو کہاں اتارا گیا، لیکن پاپولر بلیف یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو انڈیا یا انڈیا کے آس پاس کے ہی اتارا گیا، اور حضرت حوا علیہ السلام کو عربین پیننسولا میں موسٹ پروبلی جدہ میں اتارا گیا تھا۔ اترنے کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈنا شروع کیا، اینڈ آف کورس یہ بہت ہی مشکل رہا ہوگا کیونکہ دنیا میں صرف دو ہی لوگ ہیں۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد وہ دونوں جا کے ملے عرفات کے میدان میں۔ عرفات وہی ہے جہاں لوگ حج کے ٹائم پہ جاتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں ایک ساتھ رہنے لگے۔ ابھی آف کورس ان کو جنت والے لگژریز تو ملیں گے نہیں، تو انہوں نے ہارڈ ورک کر کے کھانا شروع کیا، کھیتی باڑی کر کے، شکار کر کے انہوں نے اپنا رہن سہن کیا۔ پر ان کا لائنیج آگے کیسے بڑھا؟ کیونکہ ابھی دنیا میں صرف دو ہی لوگ ہیں، ایک ماں ایک باپ۔ جتنے بھی بچے ہوں گے سارے بھائی بہن ہوں گے، تو اس وقت قانون شریعت کافی الگ تھا۔ حضرت حوا علیہ السلام کو ہمیشہ ٹوئنس ہی ہوتے تھے، اور سیٹ ایسا ہوتا تھا کہ ایک لڑکا ایک لڑکی، ہمیشہ ٹوئنس، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو بیسیکلی شادی کا سین یہ تھا کہ کوئی بھی ٹوئن کو اپنے سیٹ کے علاوہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت تھی۔ مثال کے طور پر سیٹ نمبر 1 کا لڑکا سیٹ نمبر 2 کی لڑکی سے شادی کرے، سیٹ نمبر 2 کا لڑکا سیٹ نمبر 1 کی لڑکی سے شادی کرے۔ ابھی آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے دو ٹوئنس کے سیٹس میں سے تھے قابل اور حابل۔ قابل کو بائبل میں کین یا کائن کہا گیا ہے۔ وہ بڑا تھا، وہ اتنا گڈ لکنگ نہیں تھا، اور اس کی جو بہن تھی وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ اور حابل کو بیبلیکل لینگویج میں ایبل کہتے ہیں۔ وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، لیکن اس کی جڑوا بہن خوبصورت نہیں تھی۔ تو پرابلم تب شروع ہوا جب قابل کی شادی حابل کے بہن کے ساتھ سیٹ ہوا، اور حابل کی شادی قابل کے بہن کے ساتھ۔ اس میں قابل خوش نہیں تھا۔ قابل کو یہ لگنے لگا کہ میں بدصورت ہوں اس لیے مجھے بدصورت لڑکی مل رہی ہے، وہ خوبصورت ہے اس لیے اسے خوبصورت لڑکی مل رہی، تو اس نے ضد شروع کر دیا کہ اسے اپنے سیٹ والی ٹوئن کے ساتھ شادی کرنی ہے۔ حابل نے اپنے بڑے بھائی کو بہت سمجھایا کہ دیکھ بھائی، ایسا نہیں کر سکتا، یہ حرام ہے، اللہ کی طرف سے اس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن قابل نہیں مانا، کیونکہ ابھی تک دنیا پرفیکٹ چل رہی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پرفیکٹ بنایا۔ قابل پہلا انسان ہے جس کے اندر خرابیاں پیدا ہوئی۔ خرابیاں ایز ان ابھی تک دنیا میں کسی نے گناہ نہیں کیا، کوئی بھی خراب فیلنگ شروع ہی نہیں ہوا۔ قابل پہلا انسان ہے جس کے اندر جیلسی، انوی، گریڈ یہ سب پیدا ہوا۔ اوپر سے قابل بہت ہی زیادہ اسٹرانگ، غصے والا اور امپلسو بھی تھا، تو وہ کسی کی باتیں نہیں سنتا تھا۔ جب آدم علیہ السلام کو قابل کی یہ ضد کے بارے میں پتہ لگا، تو انہوں نے فرمایا کہ تم دونوں قربانی دو، جس کی قربانی اللہ قبول کریں گے، قابل کی بہن کے ساتھ اسی کی شادی ہوگی۔ قابل پروفیشن سے ایک فارمر تھا اور حابل شپرڈ تھا، تو قابل نے اپنے قربانی کے لیے جو سب سے سڑا ہوا فروٹس، ویجیٹیبلز جو بھی تھا وہ لایا۔ حابل بہت ہی سمجھدار، انٹیلیجنٹ ٹائپ کا تھا۔ اس نے اپنے کیٹل میں سے سب سے تازہ موٹا جانور لایا، اور دونوں نے اپنی اپنی قربانی سامنے رکھ دی۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اللہ دکھا دیتے تھے کہ انہوں نے کس کی قربانی قبول کی، تو آف کورس انہوں نے حابل کی قربانی قبول کی کیونکہ اس نے اپنا بیسٹ سامان دیا۔ تو اپنے چھوٹے بھائی کی قربانی قبول ہوتے ہوئے دیکھ کے قابل کو بہت ہی غصہ آیا۔ وہ اندر سے بہت ہی ہیٹ فل آدمی تھا، تو اس نے حابل کے ساتھ مارا ماری کرنا شروع کر دیا، اور اتنا کہ اس کو جان سے مار دیا۔ کچھ سورسز یہ بھی بتاتے ہیں کہ قابل جو بڑا بھائی ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ صرف غصے کی وجہ سے، اس کی طرف اپنے جیلسی کی وجہ سے صرف مار پیٹ کرنا چاہتا تھا، اس کو بس مارنا چاہتا تھا۔ شیطان نے آ کے قابل کے کان میں بولا کہ ایک کام کر، اس کو جان سے مار دے۔ تو قابل پہلا انسان بنا جس نے کسی کا مرڈر کیا۔ ابھی دیکھ رہے ہو دنیا میں دھیرے دھیرے خرابیاں آنی شروع ہوئی۔ ابھی تک صرف ایسی والی خرابیاں آئی، جیلسی، حسد، غصہ، لالچ، ایسے ٹائپ کی خرابیاں آئی، اور قابل نے اس غصے کی وجہ سے کسی کی جان لی، تو مرڈر آیا۔ ابھی تک شرک، کفر یہ سب دنیا میں آیا بھی نہیں۔ تو اپنے بھائی کو مارنے کے بعد قابل ایک دم بھوکلا گیا، اس کو خود کو بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہوا کیا۔ کچھ سورسز ایسے بھی ہیں کہ شیطان نے خود جا کے حوا علیہ السلام کو بتایا کہ قابل نے حابل کو مار دیا ہے۔ حوا علیہ السلام کو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مرنا ہوتا کیا ہے، تو انہوں نے پوچھا کہ مرنا کیا چیز ہے، مرنا ہوتا کیا ہے۔ تو شیطان نے ان کو سمجھایا کہ آج سے حابل کبھی کھا نہیں سکتا، کبھی بول نہیں سکتا، کبھی چل نہیں سکتا، کبھی ہل نہیں سکتا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ اور اس انسیڈنٹ کے بعد قابل کا کچھ خاص زیادہ ذکر نہیں ہے۔
بس اتنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے بچے پہاڑیوں میں رہتے تھے اور قابل اور اس کے بچے پلین جگہ میں رہتے تھے. تو یہ دو گروپس بن گئے تھے, پلین والے لوگ اور پہاڑی والے لوگ. حضرت آدم علیہ السلام ہمیشہ اپنے بچوں کو اور آنے والے نسل کو دین کی باتیں بتایا کرتے تھے. کیا صحیح ہے, کیا غلط, کیا گناہ ہے, کیا ثواب ہے, کن کن باتوں سے بچنا چاہیے, کیا کیا کرنا چاہیے, کیونکہ وہ نبی تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی کہانیاں سنا رہے تھے. ان کے ساتھ جو واقعہ ہوئے, ان کو کیوں جنت سے نکالا گیا تھا, یہ انہوں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا. انہوں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا کہ شیطان کیسے لوگوں کو دھوکہ دے سکتا ہے. وہ سمجھایا کرتے تھے کہ اگر شیطان کے راستے پہ چلے تو ہمیشہ ناکامی ہی ملے گی اور کامیابی صرف اللہ کو ماننے میں ہے. آدم علیہ السلام نے اپنے ڈیڈ پیڈ پہ اپنے بیٹے بیٹیوں سے کہا کہ اللہ کے راستے پہ چلو, دین کو پھیلاؤ اور گناہ سے بچو. اور سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے, کیونکہ اللہ از دا ون ٹرو گاڈ. یہ بھی بتایا کہ تمہارے اولادوں میں اللہ کی طرف سے نبی آئیں گے. جب انسانیت غلط راستے پہ چلنے لگے گا تو اللہ کی طرف سے نبی آئیں گے اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھائیں گے. آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت وہ بہت خوشی گئے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ اللہ کے پاس واپس جا رہے ہیں. ان کے بیٹوں میں ایک تھے جن کا نام تھا شیت علیہ السلام. آدم علیہ السلام کے انتقال کے بعد وہ نبی بنے اور انہوں نے اپنی قوم کی لیڈرشپ سنبھالی. شیت علیہ السلام کے ٹائم تک لوگوں نے نئے گناہ کرنا شروع کر دیا تھا. وہ گناہ کون سا ہے اور انہوں نے اپنی دعوت کیسی کی, یہ جاننے کے لیے آپ کو پروفٹ سیریز کا اگلا ایپیسوڈ دیکھنا پڑے گا. ابھی کے لیے السلام علیکم.